اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ و صحابیات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد آج شریعت انفارمیشن سروس کی 937 نشست، جس کا عنوان جو رب کو پسند نہیں، جو رب کو پسند نہیں، بتاریخ 6 مئی 2024 مطابق 26 شوال 1445 ہجری، بروز پیر بوقت درمیان عصر مغرب، بمقام کانفرنس ہال، مسجد عالیہ گن فاؤنڈری، حیدرآباد، تلنگانہ۔ مومن کے کامل ایمان کی یہ پہچان ہے کہ اس کی پسند اللہ کی پسند بن جائے اور اس کی ناپسند اللہ کی ناپسند بن جائے، یعنی جو باتیں اللہ کو پسند ہیں وہی اس کی پسند، اور جو باتیں رب کو ناپسند ہیں وہی اس کو بھی ناپسند ہیں۔ رب کی لائکس اس کی لائکس بن جائے اور رب کی ڈس لائکس اس کے ڈس لائکس بن جائیں، تو یہ ایمان کے پرفیکشن کی دلیل ہے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کو جس درجے کی محبت ہوتی ہے، تو محبت کرنے والا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے اور اپنے محبوب کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محبوب کی جو ناپسند ہیں، جو باتیں وہ اس کو پسند نہیں ہوتی، لیکن اس سے محبت کے خاطر وہ اس کی ناپسند باتوں کو اپنی بھی ناپسند باتیں بنا لیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے جو باتیں اس کے محبوب کو پسند ہیں وہ اس کو پسند نہیں، لیکن سچی محبت، گہری محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اپنی ناپسند کو اس کی پسند میں ضم وہ کر دیتا ہے، تو پھر محبت میں کمال ہوتا ہے۔ دنیا کی محبتیں، دنیا کے محب اور محبوب، عاشق اور معشوق، یہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ دنیا کی ہر شے پر فنا کی مہر لگی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی اگر کوئی ذات رہے گی تو وہ آپ کے رب کی ذات ہے، جو بہت عظمت والی اور بڑے عزتوں والی ہے۔ تو دنیا کے غم فانی، دنیا کی خوشیاں فانی، دنیا کے عاشق معشوق بھی فانی، دنیا کے محب اور محبوب بھی فانی۔ چند دن کی کہانیاں ہوتی ہیں محبتوں کی، اس کے بعد پھر سب پیوند خاک ہو جاتے ہیں، داستانوں میں بس ان کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن ایک محب اور ایک محبوب، ایک محبت کرنے والا اور ایک جس سے محبت کی جائے، وہ ہے ایک وہ جو محبت کرنے والا ہے، اور ایک وہ جس سے محبت کی جائے، وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی
محبت کرنے والے کا بھی نام اور کام باقی رہتا ہے، اور اس کا محبوب تو سدا سے باقی ہے، وہ ہے اللہ کے چاہنے والے کامل ایمان والے۔ جو رب سے محبت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی امر ہو جاتا ہے۔ صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن جب اس کا نام آتا ہے تو کوئی بھی بغیر القاب اور آداب کے اس کا نام نہیں لیتا، حالانکہ صدیاں بیت چکی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم نے ابھی یہ نام لیے، شروع میں بھی لقب لگایا، آخر میں بھی لگایا، کسی کا نام ہم نے کھڑا نہیں لیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے سچے محبین تھے، انہوں نے اللہ سے محبت کی، اس کی محبت کے کام کیے، اس کی پسند کو اپنی پسند، اس کی لائکنگز کو اپنی لائکنگز بنایا، اس کی ڈس لائکنگز کو اپنی ڈس لائکنگز بنایا، تو اللہ نے پھر زمانے کا ان کو بیلوڈ بنا دیا، بیلوڈ بنا دیا، محبوب بنا دیا۔ ایک ہے موت، ایک ہوتا ہے انتقال۔ 99.9 مسلمان اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ موت اور انتقال ایک ہی چیز ہے۔ آپ کسی کو خبر دیجئے کہ فلاں صاحب کی موت ہو گئی تو وہ فوراً زبان سے کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو خبر دیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ موت اور انتقال میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے، اتنا ڈفرینس، اتنا انتر۔ آپ کہیں گے کہاں کی مولانا لاتے ہیں؟ یہ مولانا کی نہیں، انتا مولانا کی بات ہے۔ موت کے معنی ڈیتھ کے آتے ہیں، اور انتقال کے معنی ٹرانسفر کے آتے ہیں۔ اب ڈیتھ اور ٹرانسفر کہ یہ دونوں سیم ہیں؟ دونوں الگ ہیں۔ ہم آپ کو کہیں فلاں کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ انا للہ پڑھیں گے؟ یقیناً پڑھیں گے۔ ہم کہیں فلاں کا ٹرانسفر ہو گیا اس مقام سے اس مقام پر، اس ملک سے اس ملک، اس شہر سے اس شہر، تو کیا آپ انا للہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن موت اور انتقال کو ایک ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو موت کس کی ہوتی ہے اور انتقال کس کا ہوتا ہے؟ موت باڈی کی ہوتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے۔ موت ہوتی ہے باڈی کی، جسم کی، اور انتقال ہوتا ہے روح کا۔ روح مرتی نہیں ہے، روح منتقل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ امر رب ہے۔ روح جو ہے رب کا حکم ہے، رب کے حکم سے ہے، اور رب کا حکم باقی رہنے والا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق رب کے حکم سے ہے، اور رب کو فنا نہیں ہے، سب کو فنا ہے، خالق کو فنا نہیں، مخلوق کو فنا ہے، اور اس کا تعلق رب سے ہے، رب کو فنا نہیں، اس لیے روح کو بھی فنا نہیں۔ اس دنیا میں ہے، پھر اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گی، پھر عالم برزخ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان جو دنیا ہے اس کو عالم برزخ، پارٹیشن، پھر اس کے بعد آخرت کے اندر پہنچ جائے گی۔ تو جو لوگ رب سے سچی محبت کرنے والے ہیں، جو کامل ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت نہیں بلکہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ جاوید رہتے ہیں اپنے کارناموں کے ذریعے، اپنے کارناموں کے ذریعے۔
تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے باقی سے محبت کی، باقی رہنے والی ہستی سے محبت کی، اس کی پسند کو اپنی پسند بنایا، اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنایا، تو اللہ یہ انعام کرتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی امر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے انہی سعادت مند اور محبوب بندوں میں سے بنائے۔ اللہ کے نبی کی ایک دعا جو ابھی ہم نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ دعا آئی ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی او یبلغنی الی حبک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان اعمال کا سوال کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کریں۔ اب اس میں سارے انبیاء آ گئے، سارے اولیاء اللہ آ گئے، سارے اللہ کے محبوبین آ گئے۔ جن سے خدا محبت کرتا ہے انہی کا نام تو اولیاء اللہ ہے، جن سے خدا محبت کرتا ہے انہی کو تو مومنین کاملین کہتے ہیں۔ تو کیا جامع دعا ہے یہ؟ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کریں، اور ایسے کاموں کا، ایسے اعمال کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دیں، تیری محبت تک پہنچا دیں۔ تو اللہ کی محبت کی فکر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس، آج ہم 90% بس سنجیدہ ہوتے ہیں اور سنسیئر ہوتے ہیں اس بات میں، اور تمنائی ہوتے ہیں اس بات میں کہ ہم سے محبت فلاں امیر صاحب کرنے لگیں، فلاں وزیر صاحب کرنے لگیں، بس میں ان کا محبوب ہو جاؤں، میں منسٹر صاحب کا محبوب ہو جاؤں، میں فلاں صاحب کا محبوب ہو جاؤں۔ بس اسی میں مرے جاتے ہیں، جھکے جاتے ہیں، پروفیشنل اخلاق کے مظاہرے کرتے ہیں، ہپوکریسی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جس کے پاس جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو ہستی ہماری خالق ہے، ہماری مدبر ہے، ہماری محسن ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، جو 24 گھنٹے جتنا ہم اپنا خیال نہیں رکھتے اس سے کہیں زیادہ وہ ہمارا خیال رکھتی ہے، جتنے ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے ان سے بھی 99% زیادہ جو محبت کرتی ہے۔ افسوس کہ اس کی محبت کے لیے ہم تمنائی نہیں ہیں۔ کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور جس نے اس کی محبت کی تمنا کری، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کی تمنا کرتا ہے۔ جو رب کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، رب کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، رب بھی اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایسے محبوبین بندوں میں بنا دے۔ تو اب وہ اعمال جو رب کو ناپسند ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ اس نیت سے سنیے کہ کیا معلوم کہ آپ کی اور ہماری یہ نشست آخری نشست ہو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ اور سمجھدار ہے وہ جو ہر پل کو غنیمت جان کر اس پل کو رب کی محبت میں کنورٹ کر دے۔ بس وہ بڑا سمجھدار، بڑا ذہین ہے جو اپنے پریزنٹ مومنٹ کو ڈیوائن مومنٹ میں کنورٹ کر دے، چینج کر دے۔ وہی بہت سمجھدار ہے اور وہی رب کا محبوب ہے اور رب اس کے محبوب ہیں۔ اگر کوئی یہ عمل کر لے کہ اس کے موجودہ لمحات، پریزنٹ مومنٹ کو ڈیوائن مومنٹ میں تبدیل کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ حال سے پریزنٹ، آج کا پریزنٹ کل کا پاسٹ بنے گا، پاسٹ ہو جائے گا۔ اور جب پریزنٹ ہمارا اس طرح ہوگا تو ہمارا پاسٹ بھی بہتر ہوگا، اور جب پریزنٹ اور پاسٹ دونوں
مومنٹ ہمارے بہترین ہوں گے تو پھر فیوچر بھی ہمارا بہترین ہوگا۔ تو غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ جو نماز کی توفیق مل رہی ہے، جو خیر کی توفیق مل رہی ہے، یہ سمجھ کر کریے، کیا عجب کہ یہ آخری ہو۔ جو وقت ملے اس وقت کے دینے والے نے جو وقت آپ کو دیا ہے ایک نعمت ہے، اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے دینے والے کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو یوٹیلائز کیجئے، یہی اس نعمت کا شکر ہے۔ شکر گزار بن کر اگر آپ زندگی گزارو گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے آپ۔ اور شکر گزاری یہی ہے کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی ہے اس کو ہم یہ سمجھیں منعم حقیقی نعمت کا دینے والا اللہ ہے، اس کی طرف سے ملی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آنکھ، کیا دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو ایسی آنکھ دے سکتا ہے؟ یہ آنکھ بنا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت کان دے سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت دل دے سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت دماغ دے سکتی ہے؟ ابھی ریسرچ میں یہ بات آئی کہ اگر ایک ایسا سپر کمپیوٹر بنے دماغ کی طرح تو اس کا صرف انفراسٹرکچر جو ہے، امپائر اسٹیٹ کی بلڈنگ جو آج سے 20 سال پہلے کی بات تھی یہ ریسرچ، اس کا انفراسٹرکچر اتنے 100 منزلہ عمارت کے اندر آئے۔ رب نے ہمیں یہ کمپیوٹر دیا، یہ ڈیوائن کمپیوٹر دماغ کی شکل میں ہے، اور اتنا ہلکا پھلکا کہ ہم بھاگتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، بڑی آسانی سے رائٹ اور لیفٹ کرتے ہیں اور کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کیسی نعمت ہے! ایک آدمی بلینائر اور ٹریلینائر ہے، 1 منٹ کے اندر اربوں اور کھربوں کماتا ہے، لیکن یہ اگر ہو جائے کہ اس کا دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو جائے، جس دماغ سے وہ یہ کما رہا ہے، اگر وہ پاگل ہو جائے تو پھر وہ اپنے اس مقام پر نہیں بیٹھے گا، اس کو نہیں بٹھایا جائے گا، وہ عہدہ چھین لیا جائے گا، چھن جائے گا اس سے وہ عہدہ، اور اس کو پاگل خانے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جس دماغ سے ہم کھا رہے ہیں، جس دماغ سے ہم انجینئرنگ اور وکالت اور طبابت اور بڑے بڑے یہ ٹر اور وہ ٹر بنے ہوئے ہیں، یہ دماغ دیا کس نے ہے؟ کریڈٹ کدھر جا رہا ہے؟ یہ تیری شان و شوکت، یہ تیری ساری عظمتوں کا کریڈٹ دماغ کو جا رہا ہے، اور دماغ کس نے دیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اس خالق نے بنایا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جس نے یہ نعمت دی ہے اس رب کو ہی ہم بھولے ہوئے ہیں، نعمت دینے والے کو بھولے ہوئے ہیں۔ وقت رب کی نعمت، جس نے یہ نعمت دی ہے اسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ زبان اس رب کی اتنی بڑی نعمت، اس نے یہ نعمت دی، جس نے نعمت دی اسی کے لیے زبان کے پاس وقت نہیں ہے، اسی کی بات کے لیے، اس کے تذکرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اس رب کی نعمت کہ کوئی تو دنیا کے اندر نہیں دے سکتا یہ نعمت، لیکن افسوس جس نے یہ ہاتھ دیے ہیں اسی کے آگے پھیلنے کے لیے اور اس کی پسند کے کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہیں۔ یہ جس رب نے یہ پیر دیے ہیں، افسوس کہ اس کے گھر کو جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اس کی پسندیدہ جگہوں پر جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کی ناپسند کی جگہوں پر جانے کے لیے گھنٹوں ہیں، پوری زندگی ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ ہماری زندگی سراپا ناشکری کی زندگی ہے، اور ناشکری کی زندگی پر اللہ دی ہوئی نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر گزاری کرو گے میری نعمتوں کی تو جو نعمتیں دی ہیں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو نعمت کا شکر یہی ہے، جو نعمت ملی ہے رب کی طرف اس کو منسوب کریں،
کنیکٹڈ اور ریلیٹڈ رب کی طرف کر کے اس کا شکر ادا کریں. اور نعمت کا شکر یہ ہے جس نے نعمت دی ہے اس کے مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرو. اس طرح تم رب کے محبوب بن جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں اللہ تعالیٰ امر بنا دے گا، امر بنا دے گا. شکر کوئی خالی تھینکس، شکریہ، شکرن، خالی یہ کہہ دینا شکر نہیں ہے. شکر نام ہے، یہ لپ سروس کا نام شکر نہیں ہے. شکر نام ہے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. وقت کا استعمال اگر جائزہ لیں ہم اپنا، 24 گھنٹے میں 24 سیکنڈ بھی رب کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس. اور محترمہ کے لیے تھوک میں وقت ہے ہمارے پاس، بچوں کے لیے تھوک میں وقت ہے، اپنی سروس کے لیے ڈیوٹی بھی ہے اور اوور ٹائم بھی ہے، دوستوں یاروں کے لیے پوری راتیں ہیں. لیکن رب کی دی ہوئی نعمت اسی کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہوش میں آئیں، وقت مختصر ہے زندگی کا، سچے شکر گزار بن کر زندگی گزاریے. تو جو رب کو ناپسند ہیں، اب غور سے سنیں، یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، جو رب کو ناپسند ہیں وہ نفس کو بھی ناپسند ہونا چاہیے. جو رب کو ناپسند ہیں وہ دل کو بھی ناپسند ہوں. بس کامل ایمان آپ کو نصیب ہو گیا. اگر رب کو ناپسند اور آپ کی پسند ہے تو اس کا مطلب ابھی ایمان ناقص ہے، آپ کا ناقص ہے. رب کی پسند جب نفس کی پسند اور دل کی پسند بن جائے، ایمان میں پرفیکشن آ گیا. اب کیا ہے رب کی ناپسند؟ سنیے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. 6ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ النساء کی 148 نمبر کی آیت. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ کوئی ظلم کی آواز اور بلند کرے، ظلم کی آواز اور وہ بھی بلند کر کے آواز نکالے. رب کو پسند نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے، آج پہلوان اگر پہلوانی میں کسی کو گالی دے کر آپ بات نہیں کرے، ارے اور ترے سے بات نہیں کرے، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرا لوہا ہی نہیں مانیں گے. اگر میں ارے ترے سے بات نہیں کروں اور میں کسی کو اس طرح چیخ پکار اگر نہ کروں تو وہ سمجھتا ہے کہ میری پہلوانی ختم ہو جائے گی، لوگ مجھے پہلوان نہیں سمجھیں گے. اگر رب کی ناپسند کو تو اپنی زندگی کی پسند کی چیز بنائے ہوئے ہے، تیری پہلوانی طاقتور نہیں ہوگی، تیری پہلوانی اللہ تعالی خاک میں ملا دیں گے. رب کو ناپسند ہے کہ آواز بھی، ظلم کی آواز بھی بلند نہیں ہو. رب کو ناپسند ہے. آپ غور تو کریں، جب آواز میں ظلم پسند نہیں ہے، ظلم کی آواز پسند نہیں، تو ظلم کا عمل کیسے پسند ہوگا؟ ظلم کا عمل کیسے پسند ہوگا؟ ہمارے اعمال تو چھوڑے، آواز تو چھوڑیے، ہمارے اعمال ظلم والے بنے ہوئے ہیں، اعمال ظلم والے ہیں. ہم رب کی ناپسند کے اندر اپنی شب و روز کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ رب کے محبوبین کے اوپر ظالم حکمراں مسلط نہیں ہوتے. رب کے محبوبین کے اوپر جو رب کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ انہی کو حکمراں بناتا ہے. اور رب کے جو مبغوض بندے، ناپسند بندے ہوتے ہیں، اللہ اپنے ناپسند بندوں کو ان کا بوس بناتا ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو رب کو ظلم کی آواز بھی پسند نہیں ہے، چاہے جائے کہ ظلم کا عمل ہو. اپنی آواز سے بھی ظلم ختم کرو، اپنے اعمال سے بھی ظلم ختم کرو اگر اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہو. دوسری بات جو رب کو ناپسند ہے، سرکشی. ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہے سرکشی، دونوں میں فرق ہے. گناہ معلوم نہیں تھا آپ کو کہ یہ رب کو ناپسند ہے، آپ نے کر لیا، بعد میں معلوم ہوا ارے یہ تو
غلط بات تھی، یہ گناہ ہے، یا بھول سے آپ نے کر لیا، بعد میں خیال آیا ارے یہ تو بہت سخت گناہ ہے جو میں نے کیا، یہ گناہ ہے۔ گناہ پر بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تواب الرحیمہ، اللہ کو تم تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا غفور پاؤ گے۔ لیکن جہاں اللہ کی صفت رحیم، غفور، ستار اور غفار ہے، وہیں پر تو جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے صاحب، وہ بڑے ستار ہیں، بے شک ستار ہیں، غفار ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، منتقم بھی ہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ گناہ اگر غلطی سے کر رہے ہیں، بھول سے ہو گیا، اور پھر غلطی کا اعتراف کر کے معافی چاہ لی رب سے، بڑے سے بڑے گناہ آپ نے کیے ہیں، وہ غفور ہے، اس کی شان غفوری کا اظہار ہوگا، اس کی شان رحیمی کا اظہار ہوگا، شان ستاری اور شان غفاری کا اظہار کرے گا وہ۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ رب اس کو ناپسند کرتا ہے، یہ حرام ہے، میرے رب کو سخت ناپسند ہے، اور پھر آپ جانتے بوجھتے کریں گے، اس کا نام سرکشی ہے۔ معلوم ہے کہ رب کو ناپسند ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد کریں گے، یہ سرکشی ہے۔ اور سرکشی کے لیے پھر اللہ قہار ہے، جبار ہے، منتقم ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر آپ جا رہے ہیں غلطی سے، آپ کی گاڑی سے ذرا سا دھکا لگ گیا کسی کو اور کوئی گر گیا، فوراً آپ ایسا ساری معافی چاہتا ہوں، وہ بیچارہ معاف کر دے گا، لیکن آپ پھر پیچھے ہٹیں اور ایم ملا کے آ کے وہ پھر دیں بھڑاخا اس کو، اور پھر کہیں آئی ایم سو ساری، آئی ایم سو ساری، اب بولتے رہو، اب تو آپ کی خیریت نہیں ہے، اب خیر نہیں ہے آپ کی۔ پہلے آپ نے ایک بار ساری بولا تھا، معافی مل گئی تھی، اب 1000 بار ساری بولو گے، اب تو جوتے پڑیں گے۔ پہلا تھا گناہ، اب ہے سرکشی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، مسلمان 90% اس وقت، کیا اسے معلوم نہیں کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے؟ اسے معلوم نہیں کہ جھوٹ گناہ ہے؟ اسے معلوم نہیں کہ قتل و غارت گری گناہ ہے؟ اسے معلوم نہیں کہ بدکاری گناہ ہے؟ اسے معلوم نہیں کہ شراب گناہ ہے؟ اسے معلوم نہیں نشہ آور چیزوں کا استعمال گناہ ہے؟ یہ سب معلوم ہے اس کو، اس کے باوجود کر رہا ہے۔ وہ پہ کہہ رہا ہے اللہ غفور الرحیم ہے صاحب۔ ریٹائرڈ لائف میں 70 ایئرس میں حج کر لیا، کعبے کا پردہ پکڑ لے، کہنے لگا اب سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، بلیک کو وائٹ اللہ کو دھوکہ دے کے کرو گے؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا جو سوچ رہے ہو نا دل میں نگیٹو تمہارے تھاٹس آ رہے ہیں کہ پازیٹو تھاٹس آ رہے ہیں، مولانا کی باتیں سن کر ریلیں کہاں کہاں گھوم رہی ہیں، کہاں کہاں اس وقت جا رہے ہو، پازیٹو سوچ رہے ہو کہ نگیٹو سوچ رہے ہو، ہمیں سب خبر ہے، ہمیں سب خبر ہے، ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے، ہم سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے۔ تمہاری زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں، تمہاری موت بھی ہمارے ہاتھ میں، کتنے ہی ادھم مچا لو آنا ہمارے ہی پاس ہے۔ خیریت اسی میں ہے کہ رب کی ناپسند کو اپنی ناپسند بناؤ اور سرکشی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رب کی معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، پھر مت کرو اگر رب کے محبوب بننا چاہتے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر ایک چھوٹے سے کارپوریٹر صاحب کا، چھوٹے سے وزیر صاحب کا، چھوٹے سے MLA صاحب کا، چھوٹے سے CM صاحب کا، چھوٹے سے PM، معاف کیے میں CM PM کو بھی چھوٹا سا بول رہا ہوں، اللہ والوں کے آگے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان سے ذرا سی دوستی ہو جائے، ان کی نظروں کے تارے بن جائیں، محبوب بن جائیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر فلاں سے دوستی ہو گئی تو پورا اسٹیٹ ہمارا ہے، ہم جو چاہیں ابھی کرا لیں گے، ہم جو جیسے چاہیں اپنی فائل کو جلد سے جلد بہت فاسٹ آگے ہم پہنچا سکتے ہیں، ہے نا؟ ارے ذرا سے دنیا کے فانی شخص کو محبوب بنانے پر اتنا یقین تمہارا بڑھ جاتا ہے، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارے سارے کام وہ پورے کر دے۔
کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا عہدہ 2 دن کا، اس کا یہ پاور 1 دن کا، کب ختم ہو جائے، کب چراغ گل ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو ساری کائنات کا رب المشارق والمغارب ہے، جو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، زمین اور آسمان کا جو پروردگار ہے، اگر اس سے تمہیں محبت ہو گئی اور وہ تمہارا محبوب ہو گیا تو کیا کام ہے جو نہیں ہوگا تمہارا؟ لیکن یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے، ظاہر بس دکھ رہا ہے، ظاہر دکھ رہا ہے، ہم بس ظاہر کو دیکھ کر بس اسی کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ رب پہ نظر رکھو، رب کی پسند پہ نظر رکھو، رب کی ناپسند پہ نظر رکھو، اور پھر ساری کائنات کو اپنے قدموں میں لے لو۔ تو دوسری بات سرکشی جو رب کو ناپسند تھی، تیسری بات نافرمانی رب کو ناپسند ہے۔ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی آپ ذرا کہہ دو ان لوگوں سے اللہ اور رسول کا کہنا مانو۔ اگر تم نے روگردانی کری، بات نہیں مانی، تو سنو اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا، نافرمانی چھوڑنا پڑے گی کیونکہ یہ رب کو ناپسند ہے۔ اسی طرح خیانت، سورہ نساء آیت نمبر 107 میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والا ہے، جو گناہ کرنے والا ہے، اس سے محبت نہیں کرتے۔ رب کو خیانت ناپسند، رب کو گناہ ناپسند، لیکن ہمارے وزیر صاحب کو خیانت پسند، ہمارے امیر صاحب کو خیانت پسند، ہمارے آفیسر صاحب کو خیانت پسند، ہمارے عہدیدار کو خیانت پسند، ہمارے پہلوان صاحب کو خیانت پسند۔ ہاں، رب کو جو ناپسند ہے تجھے پسند ہے، کامیابی کیسے ملے گی تجھے؟ نہیں مل سکتی۔ خیانت ناپسند۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے جمعے کے خطبے کے اندر یہ الفاظ نہ بولے ہوں، یہ الفاظ نہ بولے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا ایمان ایمان نہیں ہے جس کو امانت کا پاس لحاظ نہیں ہے، اور اس کا دین دین نہیں ہے، اس کی دینداری دینداری نہیں ہے جس کو قول و قرار کا، معاہدوں کا پاس لحاظ نہیں ہے۔ امانت داری ایمانداری کے برابر قرار دیا، اور عہد و پیمان کا پورا کرنا، اس کو دیندار ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتایا۔ آج اچھے اچھے دیندار، اچھے اچھے حاجی صاحب، اچھے اچھے عمرہ کرنے والے، اور پیشانی کے اوپر موٹے موٹے نشان لے کر گھومنے والے خیانتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رشوت خور بنے ہوئے ہیں، رشوت خور بنے ہوئے ہیں، جھوٹ پہ کاروبار چل رہا ہے۔ اللہ کو ناپسند ہے خیانت، اللہ کو ناپسند ہے گناہ۔ رب کی ناپسند کو پسند بنا اور رب کے محبوب بن جاؤ۔ اطراحت اللہ کو ناپسند ہے۔ سورۃ القصص اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ القصص آیت نمبر 76 میں ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا 10ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، سورہ انفال کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورعاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ اے مسلمانوں سے خطاب ہے، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو مکے کے مشرکین تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، اور مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کے لیے بدر کے میدان میں نکلے تھے۔ جو جنگ بدر ہوئی اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور نہتے صرف 2 تلواریں، اور ان کے پاس تقریباً 1000 کے قریب تلواریں۔ ان کے پاس سواریاں بھی بہت، ان کے پاس زیادہ سواریاں بھی نہیں، تعداد بھی ان کی کم، اسلحہ بھی کم۔ اب وہ ان کو ختم کرنے کے لیے نکلے،
مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے اور بڑے اتراتے ہوئے نکلے. ساتھ میں اپنے گانے والی دوشیزاؤں کو، مغنیات کو، سنگرز کو لیا انہوں نے، شراب کے گھڑے ساتھ لیے، اور اتنا اترا رہے تھے اور اتنا ان کو یقین تھا اپنے اسباب پر، اپنے اسلحہ پر، اتنا یقین کہ یہ 313 مٹھی بھر ہیں، یہ کیا کریں گے، ابھی ہم ان کو مسل کے کچل کے ابھی ان کا خاتمہ کرتے ہیں. اور کیوں لے کر نکلے تھے وہ سنگرز کو، کیوں لے کر نکلے تھے شراب کے گھڑوں کو، کہ ان سب کو ختم کر کے خوب شرابیں پئیں گے اور خوب گانے سنیں گے، پھر ان کے دادے ایش دیں گے. بڑے اتراتے ہوئے نکلے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبردار ہیں مسلمانوں، تمہارا رویہ ان اترانے والوں کی طرح نہ ہونا. اسباب پر اترا رہے تھے، وسائل پر اترا رہے تھے، اور ارادہ پورا گناہوں کا تھا. 3 باتیں اس میں ان کی تھیں خدا کے نافرمانوں کی. ان تینوں باتوں سے منع کیا ہے. اور معاف کیجئے، یہ تینوں باتیں اس وقت ہماری قوم کے جو 4 پیسے والے ہیں، معاف کیجئے، پورے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یہ تینوں باتیں ان کی اکثریت میں آ گئی ہیں. سنیے وہ باتیں، پورے حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے. کیا اتراہٹ ہمارے اندر نہیں ہے؟ جب تک ہم پبلسٹی نہیں کریں ہماری جھوٹی شان و شوکت کی، ہماری گاڑی کی، ہمارے کار کی، ہمارے بنگلے کی، ہمارے فلاں کی، شادی بیاہ میں فلاں کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ رائل ہی نہیں سمجھیں گے، اور اس طرح رائل بننے میں اپنے ایمان کو گھائل کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو ہوش نہیں ہے. اتراہٹ چھوڑو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری شان نہیں ہے، یہ مشرکوں کی صفت ہے. اترانا، باطل پر اترانا، جھوٹ پر اترانا، اسباب وسائل پر اترانا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ کافر کی پہچان بتائی اللہ نے. تو خبردار ان لوگوں کی طرح نہ نکلنا جو گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے. بطرا ورعاء الناس، اور لوگوں کو ریاکاری کرتے ہوئے، اپنی جھوٹی شان و شوکت بتاتے ہوئے. کیا یہ پبلسٹی، یہ ریاکاری، کیا معاف کیجیے آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہمارے اندر نہیں ہے. ہماری شادیاں کیسی ہیں، ہمارے تقاریب کیسے ہیں؟ کیا وہ ریاکاری کے شاہکار نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ریاکاری کی اس پر رہ رہے ہیں؟ اولڈ سٹی میں شادی کر رہے ہیں، نیو سٹی میں 15 لاکھ اور 20 لاکھ کا شادی خانہ، 1 رات کا کرایہ. کائی کے لیے؟ ذرا میرے رشتہ دار USA سے آئیں گے، مغرب سے آئیں گے، مشرق سے آئیں گے، ذرا لوگوں کی نظر میں فلاں ہو، اس کی ویڈیو بنے گی. پھر بچہ رہتا ہے ایک USA میں، ایک رہتا ہے لندن میں، وہاں پر جائیں گے تو ذرا شان کی بات ہے، شوکت کی بات ہے. ارے اپنی شان کو دیکھ رہا ہے تو، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے تو. تجھے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا، ان لوگوں کے ہاتھ میں تیری موت نہیں ہے. تیری زندگی اور موت کے مالک USA اور لندن کے سٹیزنز نہیں ہیں. تیری موت اور زندگی کا مالک زمین اور آسمان کا رب المشارق والمغارب ہے. اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا. تو یہ دوسری بات کہ تمہارے اندر لوگوں کو ریاکاری ہو، یہ بھی نہیں ہے، تمہاری شان نہیں ہے، یہ کافروں کی پہچان ہے کہ اسباب وسائل پہ اترانا اور پھر اس کی پبلسٹی کرنا. تیسری بات وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو راستے سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. کیا مطلب؟ راہ حق میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، خود بھی نہیں چل رہے حق پر، اور جو لوگ حق کی باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی گویا کہ غلط سلط مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. ارے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کو حب رسول نہیں ہے، فلاں شیخ سے تعلق ہے، فلاں ان کا ان سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، فلاں مکتبہ فکر سے تعلق ہے، خود بھی کچھ نہیں کر رہے، اور اس کی صحبت میں آنے والے نمازی بن رہے ہیں، اس کی صحبت میں آنے والے توحید پرست بن رہے ہیں، اس کی صحبت میں آنے والے رب کے پسندیدہ بندے اور کردار اپنا رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں. خبردار،
راہ حق میں روڑے اٹکانا یہ ایک مومن کی شان نہیں، یہ کافر کی شان ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے راہ حق میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو دور کرنا، یہ ہے مومن کی شان، نہ کہ رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی باتیں اور بھی ہیں، میں آخری انشاءاللہ اس کا مکمل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کافی ہے، آخر میں ایک جامع حدیث بس وہ سنا کے بات کو ختم کروں گا۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر بعد میں بتاؤں گا یہ باتیں۔ جو رب کو ناپسند ہیں جو لوگ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور مسند احمد کے اندر اور بیہقی کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور البانی جو بڑے ابھی حال کے محدث گزرے ہیں، بڑے محقق، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے پوری تحقیق کے بعد۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب فی الاسواق جیفت باللیل حمار بالنہار عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بکواس کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے جس کا کام ہی بس بکواس میں وقت گزارنا۔ کیا یہ ہماری پہچان نہیں؟ اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اب بس دوست احباب ہیں اور چائے اور وائے پہ پوری رات گزر رہی ہے، اور بس گپاشیاں اور بکواس میں وقت، اور ادھر اللہ کے لیے 5 منٹ نہیں ہیں لیکن بس بکواس کے لیے ان کے پاس گپاشیوں کے لیے وقت۔ اللہ کو ناپسند ہے ایسے بکواسی بندے، ناپسند ہیں۔ جوازن، اور شیخی بگھارنے والے، میں یوں اور میں ہوں، میرے ابا اللہ رکھے ایسے، میرے دادا اللہ رکھے ایسے، اور ہمارا شجرہ فلاں سے ملتا ہے، اور ہم چنی اور ہم چنا۔ تم اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے رہو، رب کی نظر میں یہ شیخی بگھارنے والے ناپسند ہے۔ رب کو جو بندے پسند ہیں وہ عز و انکساری والے بندے پسند ہیں۔ جو ہوا آپ کے کرم سے ہوا، جو ہو رہا ہے آپ کے کرم سے ہو رہا ہے، جو ہوگا آپ کے کرم سے ہوگا۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نتھنگ ہیں، آپ ہیں سب کچھ۔ ہمارے والد کہتے تھے میاں زیرو کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا صاحب زیرو کی کچھ بھی حیثیت نہیں، اور اگر ایک کے ساتھ لگ جائے تو 10 گنا طاقت بڑھا دیتا ہے۔ کہنے لگے بس ہمیشہ اپنے آپ کو زیرو سمجھو اور اس رب کی طاقت کو اپنے ساتھ سمجھو، اللہ ہیرو بنا دے گا تم کو، اللہ ہیرو بنا دے گا۔ تو اللہ کو نہ بکواس کرنے والے پسند ہیں، نہ شیخی بگھارنے والے پسند ہیں، اور سخاب فی الاسواق، بازاروں کے اندر شور شرابے کرنے والے بھی پسند نہیں ہیں۔ نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر نعرے لگ رہے ہیں جلوس میں، شور شرابے۔ اللہ کو یہ شور شرابے والی پالیٹکس پسند نہیں، اللہ کو شور شرابے غلط سلط شو پسند نہیں۔ جی فتن باللیل، ہو کیا الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ مردار، رات کے وقت مردار بن کر رات گزارے، یہ پسند نہیں ہے۔ کس کو کہا یہ مردار؟ جیسے مردہ پڑا ہوتا ہے، نہ وہ نماز کا ہوتا، نہ روزے کا ہوتا، نہ اچھائی کا ہوتا، نہ برائی کا ہوتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رات بھر مردار کی طرح گزاری، نہ تہجد پڑھے، نہ نماز پڑھے، نہ نماز کے لیے اٹھے، نہ اللہ کی یاد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حیثیت مردار لاش کی ہے، جو رب کی یاد کے لیے نہیں اٹھ رہا۔ ایسا شخص جو ایک مردار لاش کی طرح رات گزارے اور فریضے کو غارت کر کے رات گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے شخص کو۔ اور پھر فرمایا حمارم بن نہار، دن میں گدھوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، بس تھک رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے، چلو وہ بھی بہت اچھی بات ہے اگر حلال روزی کے اندر کما وہ کر رہے ہو، یا دوسروں کے لیے محنت کر رہا ہے، لیکن رب کو بھول کر محنت کر رہا ہے، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ تو وہ شخص جو دنیا کے لیے خوب محنت کرے اور اللہ کو بھول کر اور چھوڑ کر بس دنیا کے لیے محنت کرے، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ایک محنت کش گدھے کی مانند ہے کہ جو خوب بوجھ اٹھا رہا ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے، لیکن بیچارے کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جا عالم بالدنیا
دنیا کے بارے میں تو خوب علم رکھتا ہے وہ، جاہل بالآخرہ، اور آخرت کے بارے میں بالکل جاہل ہے۔ دنیا کے بارے میں ماشاءاللہ یہ ڈگری وہ ڈگری، یہ لا وہ لا، یہ قانون معلوم وہ قانون معلوم، اور حضرت کا گینیز بک آف ورلڈ میں نام آ رہا ہے، نوبل پرائز ونر ہیں، دنیا کا علم ماشاءاللہ خوب ہے۔ اور التحیات کہاں پڑھ کے سنا تو التحیات نہیں آتی، دعائیں قنوت نہیں آتی۔ ایک صاحب 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا صاحب دعائیں قنوت کی جگہ اگر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی؟ کہاں ہو تو جائے گی، لیکن کب سے پڑھ رہے ہو آپ؟ کہہ رہے 30-40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر فرض کر لو اسی وقت موت آ جائے، کل کو اللہ پوچھیں کیوں 50 سال میں ہمارے استاد نے ان سے پوچھا کہ 40 سال سے آپ یہ پڑھ رہے ہو، 40 سال پہلے دنیا کتنی تھی آپ کے پاس اور اب کتنی ہے؟ اور ان کا صاحب میں 40 سال پہلے ازبستاز میں رہتا تھا، اب اللہ کے فضل سے 4 مکان ہیں، 4 4 ویلر ہیں، دادا بن گیا، پردادا بن گیا، نانا بن گیا، یہ وہ دنیا الحمدللہ اتنا کیپٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کل کو یہ پوچھ لیں کہ دنیا کے اندر تو تیری ترقی کا 40 سال میں یہ حال، ہاں لیکن دین کے اندر تیرا یہ حال کہ 40 سال پہلے دعائیں خالق قل هو اللہ احد پہ گاڑی چل رہی تھی تو اب بھی وہیں چل رہی ہے۔ یہ ہے دنیا کے بارے میں ہم بڑے بڑے علم والے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اور آخرت کے بارے میں جاہل بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ رب کو ناپسند ہیں۔ باتیں بہت سی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو بقیہ رب کی ناپسند اور کیا کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو آئندہ بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنی ناپسند کو ہماری ناپسند بنا دے، اپنی پسند کو ہماری پسند بنا دے۔ اور اس کے لیے ایک فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں، اگر اس فارمولے پر آپ نے عمل کر لیا انشاءاللہ رب کے محبوب بن جائیں گے۔ وہ فارمولہ یاد رکھیے 1+99، اس فارمولے کا نام ہے 1+99، خوب یاد رکھیے یہ فارمولہ، سب کو بتائیے، بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ 1+99 اس فارمولے کا نام ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اور جو ہمارے اسلاف تھے، فور فادرز تھے، اللہ کا جو حکم ان کو ملتا تھا وہ اس طرح اس حکم کو پورا کرتے تھے کہ دیگر 99% جو اور اللہ کے احکام ہوتے تھے وہ سب پورا کرتے ہوئے اس ایک حکم کو پورا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ بس ایک حکم ملا حج کا حج کر لو، وہ تو کر لیا ہے، اور حاجی صاحب جھوٹے بھی ہیں، حاجی صاحب مکار بھی ہیں، جھوٹے مقدمے بھی چل رہے ہیں، اور حاجی صاحب پڑوس کا دکان مکان بھی ہڑپ کرے بیٹھے ہیں۔ تو ایک حکم تو مانا حاجی صاحب نے اللہ کا کہ حج کر لیا، لیکن دیگر احکام اللہ کے حکم سب غارت ہو رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جمعہ پڑھو، ہے نا، فسعوا الی الذکر، جمعہ پڑھو، لیکن اللہ کا حکم یہ بھی تو ہے کہ 5 پورے ہفتے نماز پڑھو، پورے سال نماز پڑھو۔ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، اور اللہ کا حکم ہے پورے 11 مہینے، پوری 12 مہینے، پوری زندگی نماز پڑھو۔ ایک حکم کو پورا کر رہے ہیں اور باقی 99 ڈاؤن فال، ایک حکم پورا، دوسرا حکم 99 حکم متاثر۔ صحابہ کرام کا اور ہمارے اسلاف کا کیا حال تھا؟ ایک حکم اس طرح پورا کرتے تھے کہ 99 کو پورا کرتے ہوئے یہ ایک پورا ہوتا تھا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 1+99 = 100۔ اور آپ کو معلوم ہے جب 100 کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو پھر کچا کھانا پکا ہوتا ہے نا، پانی بوائل ہوتا ہے، اور جب تک وہ 100 ڈگری کا ٹیمپریچر نہیں ملتا تو کھانا کچا ہی رہتا ہے، اور جب تک کھانا کچا ہوتا ہے تو پھر منہ میں نہیں جاتا، کھاتے نہیں ہیں کہ اللہ صاحب کچا کھانا کھا لیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو جس طرح 100 کے ٹیمپریچر پر کھانا کچا پکا ہوتا ہے، اسی طرح جب اللہ کا ایک حکم جو تمہیں 8% ملا ہے اس کو اس طرح پورا کرو گے، دیگر جو فیلڈز ہیں اس کے احکام بھی پورے فیلڈز کے اندر 99 پورے کرتے ہوئے یہ حکم پورا کرو، تو انشاءاللہ تمہارا ایمان 100% کا ایمان ہوگا، 100 ڈگری کا ٹیمپریچر ہوگا۔ اور پھر جب یہ 100 ڈگری کے ٹیمپریچر کے ایمان کو دو گے تو پھر اللہ کی طرف سے ساری کچی چیزیں پکی ملیں گی، نصرت بھی پکی، عزت بھی پکی، سمجھے آپ، شان و شوکت بھی پکی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو یہ فارمولے کو یاد رکھیے،
1+99 کا فارمولہ اس طرح بس زندگی گزاریے تو پھر اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی جو ہے اچھا تھا آج کا عنوان۔ بھائی یہ عنوان جو ہے مقرر خود سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کا ہی انتخاب رہتا ہے، اور جب ان کا انتخاب ہوتا ہے تو اتنی گہرائی سے اس کو کرتے ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ ایسا اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، صحت سے رکھے، ان کے علم میں اور برکت دے، ترقی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کو بار بار سننے کا موقع ملے۔ اتنی اچھی طریقے سے آج انہوں نے ہم کو بتا دیا اللہ کی رضا، اللہ کی پسند۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم کو توفیق دے، ہدایت دے، عمل کریں اس پر، دوسروں تک ان کے تک پہنچانے کی توفیق و ہدایت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ بتائیں جیسا فرمائے ہیں، اس کو اور ایک بار دہرائیے آپ، اس میں بچی ہوئی باتیں اور آپ سے ہم سنیں گے تو اور لطف آئے گا۔ اچھی بات۔